قومی اسمبلی میں آج دو بہت اہم بل پیش کیے گئے جن پر ووٹنگ ہوئی اور وہ بل پاس کر دیے گئے۔ ان بلوں کی اہمیت اس لیے بہت ہے کہ یہ وہ قانون سازی ہے جو ہمیں درکار ہے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں لانا، جو ہمارا آبجیکٹو ہے، اور ہندوستان کے عزائم کو خاک میں ملانا، جو ان کا عزم ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے دھکیل کر بلیک لسٹ میں لے جانا۔ وہ کیوں پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ آپ کو اس کا بخوبی علم ہے کہ اس کے جو پاکستان پر معاشی جو ہماری مشکلات ہیں اس پہ بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پہ سینکشنز لگ سکتی ہیں، ہمارے پہ ٹریڈ امبارگوز آ سکتے ہیں، ہمارے پہ ٹریول ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں، ہماری جو انٹرنیشنل فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے بڑے بھیانک اثرات ہیں ملک کے لیے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے، ویسے تو قوانین 11 ہیں، وہ قوانین جو ٹائم بارڈ ہیں ہم نے کہا کہ ان پر ہمیں فی الفور ایکشن لینا چاہیے تاکہ جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے ان کو بھیج دی جائے ہماری کارروائی، ہماری اصلاحات، اور وہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے جو پلینری کا سیشن ہونا ہے اکتوبر میں وہاں پیش کر سکے اور اس پر وہ فیصلہ کر سکے۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ جس کے تحت یہ قانون سازی کی جا رہی تھی اور درکار ہے۔ اب اس میں ہم نے اپوزیشن سے درخواست کی کہ تعاون فرمائیں، اور انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا، لیکن ان کی آمادگی جو تھی وہ مشروط تھی، اور شرط جو انہوں نے عائد کی وہ یہ تھی کہ اگر فیٹو پہ آپ ہم سے قانون سازی کروانا چاہتے ہیں تو نیب لا پر آپ ہمارے ترامیم قبول کریں۔ ہمارا ان سے یہ تقاضا تھا کہ ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک چیز ہے جس کی قومی نوعیت ہے، نیشنل انٹرسٹ کی چیز ہے، اور دوسری چیز جو ہے اس میں پرسنل ریلیف یا پرسنل جو انٹرسٹ ہے وہ ہمیں اس کی جو ہمیں عجلت اور تقاضا اور مجبوری دکھائی دے رہی ہے۔ ڈو ناٹ ایکویٹ ون ود دی ادر، اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان کو ڈی لنک کیجئے، کیونکہ 10 سال آپ حکومت میں رہے ہیں، اور 10 سالوں میں اگر آپ یہ قانون سازی پی 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 اور نون مل کے نہیں کر سکے تو پھر 10 گھنٹوں میں آپ ہم سے توقع کر رہے ہیں۔ بہر نو ہم پھر بھی تیار ہیں، آئیے مل بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ اور ہم نے، جیسے کہ آج خواجہ صاحب نے فرمایا، ہم نے کئی نشستیں کی کہ کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ ہم نے ان کو ایک مسودہ پیش کیا، انہیں پسند نہیں آیا، ہم نے کہا آپ اپنا پیش کریں۔ جو انہوں نے ہمیں پیش کیا اور ہم نے اس کا مطالعہ کیا، اس میں تقریباً 34 وہ ترامیم کا تقاضا کر رہے تھے، اور ہم نے کلوز بائی کلوز ایک ایک ترمیم پر گفتگو کی۔ گفتگو کے بعد ہم نے ان کا احاطہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، میں نے کہا ایسے کیجئے، آپ اپنی گفتگو کر لی ہے، شہزاد پر بیٹھے ہیں یہاں، میں نے کہا ہاتھ کھڑے کریں، فاتحہ پڑھ لیں۔ فاتحہ اس لیے پڑھ لیں کہ اس کے بعد تو نہ یہ قانون ہے، نہ احتساب کا عمل رہتا ہے، اور یہ سارا عمل جو ہے اور یہ ساری ایکسرسائز بیکار ہو جائے گی۔ ہم بالکل کسی وچ ہنٹنگ کے قائل نہیں ہیں،
ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی ہم سے جو منسوب لوگ ہیں ان کو رعایت دینا چاہ رہے ہیں, ہرگز نہیں. کوئی کسی کو رعایت دینا مقصد نہیں ہے. جو کرے گا وہ بھرے گا. آج فائز صاحب نے کہا کہ جی آپ کیسی شک ہونی چاہیے کہ آپ نیب سے آزاد ہیں. میں نے کہا ہم نے گاجریں کھائی جو نہیں ہیں. الحمدللہ گاجر کھائی ہوتی تو پیٹ میں درد ہوتا, اس لیے آزاد ہیں. اور یہ نہیں کہ ہم حکومت میں تھے. مشرف دور میں اپوزیشن میں تھا, پچھلے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے, حکومت میں نہیں تھے. طویل عرصہ اپوزیشن میں رہے ہیں. الحمدللہ دامن ہاتھ نیت صاف ہے تو جواب دہ کل بھی تھے, آج بھی ہیں اور صاف ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے, میں آج وہ گری بات تو نہیں کروں گا جو مجھے زیب نہیں دیتی, جو آج آپ نے سنی. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو میں رنگ سازی میں نے کی کل اپنی تقریر میں, تو میں مؤدبانہ اور پارلیمانی انداز میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ صاحب کو کہوں گا میں نے رنگ سازی نہیں کی. اور آپ فیٹف کی آڑ میں نیب کو ترامیم کو پاس کروانے کی جو جسارت کر رہے ہیں, آپ میں رنگ سازی نہیں کر رہا, آپ رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا میں نے قوالی کی. نا 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 نا, قوالی بالکل نہیں کی, پکا راگ سنایا. اور پکا راگ کیا ہے؟ وہ راگ ہے جو عمران خان 22 سال سے جس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس ملک کو اگر ہم نے کرپشن سے پاک کرنا ہے اور پاکستان میں اگر ہم نے سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں اس ناسور سے, اس کینسر سے پاکستان کو ہمیں آزاد کرنا ہوگا. تو یہ تو پکا راگ ہے جو میں نے وہاں پیش کیا. اگر آپ کے کانوں میں یہ قوالی کی اس کی دھن آئی ہے تو نہیں, اصلاح کر رہا ہوں, قوالی نہیں ہے, پکا راگ ہے. سمجھ جائیے, بات پکی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو کرپٹ عناصر ہیں ان پہ ہاتھ بھی پکا ڈالیں گے انشاءاللہ. کون؟ آزاد ادارے. ہم کون ہیں جن کا یہ حق ہے. اب مختصر میں چاہتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب نے اس پہ گفتگو کرنی ہے. مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, مفادات آپ کو اپنے عزیز ہیں. پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بلیک میل مت کیجیے, بلیک میل مت کیجیے. اور نہ یہ گورنمنٹ بلیک میل ہوگی, نہ ہم بلیک میل ہوں گے. یہ قانون پاکستان کے مفاد میں ہے جو ہم نے آج پیش کیے ہیں. اگر آپ پاکستان سے خیر خواہ ہیں, جو یقیناً ہوں گے, میں بالکل کسی کی نیت پر شبہ نہیں کروں گا, تو پھر آپ پاکستان کی خاطر قانون سازی کیجئے اور ان دونوں کو ڈی لنک کیجئے, ڈی لنک کیجئے, مت جوڑیے. اپنا موقف پیش کیجئے, نیب پہ گفتگو کیجئے. گفتگو کے لیے تیار ہیں. بائیکاٹ کس نے کیا گفتگو کا؟ ہم نے تو نہیں کیا, ہم تو بیٹھے ہوئے تھے. نشستیں چھوڑ کے کون گیا؟ آج اسمبلی میں کس نے کہا کہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوگی؟ ہم نے تو نہیں کہا. میں نے تو آج بھی کہا کہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے, گفت و شنید ہوتی رہتی ہے, بات بنتی ہے, نہیں بنتی, بڑھتی ہے, جمود طاری ہو جاتا ہے, لیکن پھر بریک تھرو بھی ہو جاتا ہے. تو بردباری سے, حوصلے سے بات سنیے اور سنائیے. ہم ہر معقول بات سننے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بالکل وہ 14 سال کا وہ پیریڈ وہ حذف ہو جائے اور وہ 4 ٹرمز کی جو کارستانیاں ہیں ان پہ پردہ پڑ جائے, تو وہ ہمارے لیے, یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کے لیے, ووٹر کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوگا. تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے 2 باتیں کی. اور تیسری بات ایک پرسنل کرنا چاہوں گا کیونکہ اسمبلی میں موقع نہیں مل سکا. انہوں نے کہا کہ
2013 میں شاہ محمود صاحب ہمارے پاس آئے تھے, آپ نے بلایا تھا, مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دی تھی آپ کے قائد نے, اور میں ان سے ملا تھا, پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ, اور میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی تو چھوڑ چکا, فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مستقبل کا فیصلہ کروں. عمران خان صاحب سے میری گفتگو جاری ہے, آپشنز میرے پاس پی ایم ایل این کا بھی ہے, پی ٹی آئی کا بھی ہے, پر یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ میں اجلت پہ نہیں کر سکتا. اپنی لیڈرشپ سے پوچھئے, مجھے تو فورن منسٹرشپ آپ نے آفر کی تھی, ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں, مسلم لیگ نون نے مجھے وزارت خارجہ آفر کی تھی, میں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا, میں تحریک انصاف میں شامل ہوا, اور بہت سے اس وقت کے سیاسی پنڈتوں نے کہا بہت غلط فیصلہ کیا ہے, اس پارٹی میں شامل ہو گئے جس کا مستقبل ہی نہیں ہے, اور اتنا بڑا ایک بالکل بنی بنائی کھیل چھوڑ رہے ہو. تو میں نے کہا کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑے جاتے ہیں. میں نے عمران خان کو جوائن کیا ٹو بریک دا مولڈ, اور الحمدللہ 2018 میں ہم نے وہ مولڈ توڑا اور قوم نے ہمارا ساتھ دیا اور تحریک انصاف معرض وجود میں آئی, اللہ نے موقع دیا. ہم اپنے بنیادی کور ایشوز پر کمپرومائز نہیں کریں گے, لیکن ہر معقول بات پر ہمارے دروازے کھلے. شہزاد بھائی. جی شکریہ. السلام علیکم. اس وقت جو سب سے اہم ایشو ہے فیٹف کا, میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا, اور پھر میں آپ سے نیب کا جو بل ہے اپوزیشن کا, اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ان اصل میں ان ترامیم کا جو 34 ترامیم ہے ان کا مقصد کون ہے, کیا ہے, اور اس کے بینیفیشریز کون ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج پاکستان فیٹف کی لسٹنگ کو لے کے جس پوزیشن میں کھڑا ہے اس کے پیچھے اسباب کیا تھے. پاکستان گرے لسٹ میں فائنلی 2018 میں داخل ہوا, اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی. گرے لسٹ میں جانے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اچانک کوئی ایک ایونٹ ہو اور آپ گرے لسٹ میں چلے جائیں. اٹ از ایکچولی چین آف ایونٹس, ایک پورا سلسلہ چلتا ہے میل ایڈمنسٹریشن کا, ناکامیوں کا, کوتاہیوں کا, اور ان چیزوں کو نہ کرنے کا جو ایک فعال ریاست کو ادا کرنی چاہیے, حکومتوں کو ادا کرنی چاہیے. 2018 سے پہلے آپ دیکھیے کس وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں گیا. جب اس ملک کے حکمران اس کام میں خود ملوث ہوں جس کام کے روکنے کا تقاضا آپ سے پوری عالمی برادری کر رہی ہو, اور وہ کام کیا ہے؟ آج بھی وہی وجہ تنازع بنا ہوا ہے. وہ کام ہے آپ نے منی لانڈرنگ, کرپشن, ٹیررزم فائنینسنگ, ان چیزوں کے اوپر چیکس لگانے ہیں, ان کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا ہے, ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہے, اور اپنے قوانین کو اس طرح سے فعال بنانا ہے کہ ان کا استدلال نہ ہو سکے. اگر آپ 2018 سے پہلے کے کچھ کارنامے ان دو سیاسی خاندانوں کا جنہوں نے پہلے ہی سے ایک چارٹر آف کرپشن کیا ہوا تھا, تو دو ہی چیمپئن نکلتے ہیں اس زمانے کے. چھوٹے چھوٹے چوروں کی تو آپ بات نہ کریں, دو بڑے چیمپئن نکلتے ہیں اس کرپشن کے. ایک چیمپئن ہے فیک اکاؤنٹس کا کیس. فیک اکاؤنٹس کے کیس کی جب ٹریسنگ ہوتی ہے, وہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی وچ ہنٹ نہیں کی تھی آپ کے لیے. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کی کوتاہیوں, ناکامیوں اور نالائکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے سو موٹو نوٹس لیا, اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک جے آئی ٹی بنائی, اور اس جے آئی ٹی نے جو چیزیں دریافت کی اس کی بیس کے اوپر وہ کیسز بنائے گئے. اور اس جے آئی ٹی کے نتیجے میں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنائی تھی, کیا حقائق سامنے آئے؟ جو حقائق سامنے آئے وہ میں سمجھتا ہوں عالمی سطح پہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ جب اس ملک کا ایک سابق صدر بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ کو فالودے والے سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں فالودے والے کو لے کے بینک گیا اور میں نے اس کا اکاؤنٹ بنایا, اس سے پہلے آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے. آپ لوگوں نے کبھی غور کیا اس کانفیڈنس کی وجہ کیا تھی؟ اس کانفیڈنس کی وجہ تھی کہ آپ نے اداروں کو اس حد تک غیر فعال کر دیا تھا, قوانین کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ آپ یہ چیزیں دندناتے ہوئے پھرتے ہوئے کرتے تھے اور کر پاتے تھے.
یہ وجوہات تھی ہماری گرے لسٹنگ ہونے کی. اچھا, اس چیمپئن شپ میں یہ اکیلے چیمپئن نہیں تھے, ایک دوسرا چیمپئن خاندان بھی ہے, وہ ہے ٹی ٹی شریف خاندان. ٹی ٹی شریف خاندان نے جو اپنی حرکات سکنات کی تھی, جن کا ریفرنس بھی آج کل یا پرسوں فائل ہو چکا ہے, جو ان کی بڑی فرمائش تھی, یہ ان کو ٹیٹیاں ہمارے دور میں نہیں لگی. میں نے یا شاہ محمود صاحب نے تو نہیں جا کے ان کے اکاؤنٹ میں یا منظور پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دی. ان کے ہونہار سپوت خود وہ ٹیٹیاں لگواتے رہے, اور ان سپوت کے پدر جو خود کو خادم اعلیٰ بتاتے تھے پنجاب کا, وہ ان ٹیٹیوں سے مختلف بیگمات کے لیے مختلف تحفے تحائف خریدتے رہے, جن میں ایک بڑے بڑے گھر بھی تھے. ان چیزوں کی وجہ سے ہم گرے لسٹنگ میں گئے کہ اتنی آسانی سے یہ چیزیں ہو رہی تھی, اور پکڑنے کے لیے جو آپ کو قوانین درکار تھے وہ موجود نہیں تھے, اداروں کو جو آزادی درکار تھی وہ نہیں تھی. ہم جب حکومت میں آئے, جہاں پہ ہمیں باقی معاشی چیلنجز کا سامنا تھا, یہ ایک چیلنج تھا. اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹاسک فورس بنائی گئی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے, جو ڈیڈیکیٹڈ ہے, جس کے اندر سارے سول سرونٹس ہیں. اس کے اوپر ایک سینئر جو وزیر ہیں جس چیز کو سمجھتے ہیں, حماد اظہر صاحب کو لگایا گیا کہ وہ سسٹم کو بہتر کریں اور انٹر ڈپارٹمنٹ اس کے اندر کوآرڈینیشن ہو. اس میں پروسیکیوشنز کی بہتر بنایا گیا, کیسز کو بہتر انویسٹیگیٹ کیا گیا, اپنی ہر پریلیمنری میں اپنی رپورٹس کو پیش کیا گیا. وہ چیزیں ان میں بہتری آئی, اور اس کی تعریف ایشیا پیسیفک گروپ اور فیٹف کی جتنی بھی باڈیز ہیں انہوں نے کی. اس میں ایک ریکوائرمنٹ جو بھی باقی تھی وہ ہے لیجسلیٹو ریفارمز کی, کہ آپ کی لیجسلیشن کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے کرنی ہیں. اس کے اندر یہ مت بھولیے کہ ایک انٹرنیشنل اینگل بھی ہے, جہاں پہ آپ کا دشمن ملک ہر کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ آپ کو وہ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف دھکیل نہ دے. اور آج اس امپورٹنٹ جنکچر کے اوپر, یہ بات میں آج پارلیمان میں بھی کرنا چاہ رہا تھا, ہمیں موقع نہیں دیا گیا پارلیمانی روایات کے برعکس. جب اس امپورٹنٹ جنکچر کے اوپر ہمیں ایک نیشنل یونٹی دکھانی چاہیے. ہم کوئی پرسنل قانون نہیں لے, کوئی پرسنل بینیفٹ کا قانون نہیں ہے جس سے ہم کوئی بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں. نظام کے اندر درستگی کے لیے جو چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں انٹرنیشنل فورم سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے, ان کی درستی کے لیے اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ہم کلبھوشن سنگھ کے ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں. آج بھی بجائے اس کے کہ ہم فیٹف پہ بات کریں, ہمارے ایک سابق وزیر اعظم صاحب نے اپنی پوری تقریر کے اوپر کلبھوشن کے اوپر پورا ایک بھاشن دیا, اور ان کا بھاشن سن کے میں سمجھ رہا تھا یہ ویڈیو کلپ تو دینی چاہیے ہمیں آئی سی جے میں, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے ان سے زیادہ, تو ان کے رائٹس کو کون پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ پارلیمان کے اندر ان کی آواز اٹھانے والے موجود ہیں. میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے تو اس ملک کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. مختصراً بتانا چاہوں گا وہ 3 کون سی لیجسلیشنز ہیں جو ہم پاس کروانا چاہتے ہیں, جو فیٹف کی ریکوائرمنٹ ہے, اور ایک وہ لیجسلیشن جو اپوزیشن پاس کروانا چاہتی ہے. ہم جو 3 لیجسلیشن پاس کروانا چاہتے ہیں اس میں پہلی لیجسلیشن ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا 1948 کا ایکٹ ہے, اس میں ایک امینڈمنٹ ہے. اس امینڈمنٹ کے تحت آپ اجازت دے رہے ہیں, کیونکہ یہ ایکٹ بڑا پرانا آیا تھا, لیکن اس کے اندر رولز بنانے کا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں تاکہ جو بھی انٹرنیشنل سینکشنز ہوں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے. اس طرح کی چھوٹی موٹی اس کے اندر 2-3 چیزیں تھیں. جب ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے تو 5 منٹ میں اتفاق بھی ہو گیا. دوسری امینڈمنٹ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 کے اندر ایک امینڈمنٹ کی, جس میں انہانسمنٹ آف پنشمنٹ آف ٹیررزم فائنینسنگ کی مد میں آتے ہیں. اس میں جو فائن ہے وہ 10 ملین تک کر سکتے ہیں میکسیمم فائن, اس کی ایک لمٹ بڑھا دی گئی تاکہ سزائیں سخت ہوں اور ایک ڈیٹرنس پیدا ہو. اس پہ بھی فوراً اتفاق ہو گیا. ایک بل ہے جس کے اوپر اپوزیشن ابھی بھی اتفاق نہیں کر رہی, فیٹف سے ریلیٹڈ, اور اس پہ آپ ذرا غور کیجئے. اس بل کا نام ہے میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ. میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ جو ہے وہ پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم نہیں ہے. ایک وجہ جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنلی اپنے کیسز کو پرسو نہیں کر پاتے افیکٹولی, اور پاکستان میں باہر کی ہوئی منی لانڈرنگ کو پرسو نہیں کر پاتے, اس کی وجہ ہے پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم کا نہ ہونا.
اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ ایک سینٹرل اتھارٹی پر قائم کی جائے اور وہ سینٹرل اتھارٹی پھر معلومات کی ترسیل پاکستان سے باہر اور باہر سے آنے والی کی ترسیل پاکستان کے اندر کرے. اور اس میں یہ کوئی ایک ادارے سے اسپیسیفک نہیں ہے, اس میں نیب بھی ہے, FIA بھی ہے, FMU بھی اس کے اندر آئے گا, CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, ایون نارمل پولیس میٹرز بھی اس کے اندر آئیں گے. یہ بنانا بڑا ضروری ہے. FATF سے پہلے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیک JIT کیس, جو فیک کیس ہے بینک اکاؤنٹ کیس JIT والا, اس کے اندر یہ ان کی سب سے پہلی ریکمنڈیشن تھی کہ آپ کو میوچل لیگل اسسٹنس رجیم بنانی ہے. یہ بل نیشنل اسمبلی پاس کر چکی ہے لیکن سینٹ میں اس کو روکا جا رہا ہے. روکنے کی وجہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر یہ میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم بن جاتی ہے تو کن کی دولت جو باہر پڑی ہوئی ہے, کون لوگ ہیں جو باہر منی لانڈرنگ کرتے ہیں, ان کی معلومات تک رسائی حاصل ہو سکے گی آسان طریقے سے, اور جو پروسیکیوشنز ہو رہی ہیں وہ بہتر طریقے سے ہوگی. تو ایک تو اس چیز کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو سب سے میرے لیے حیرت کی بات تھی وہ تھی اپوزیشن کا وہ ڈرافٹ جس کے اوپر وہ آج شرمندہ ہیں. ان کا جتنا غصہ ہے وہ اس ڈرافٹ کی وجہ سے ہے. وہ جو شرمندگی ہے, ایون ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ آپ یہ اس ڈرافٹ کو آپ دیکھ لیجئے. اس کے اوپر دیکھیے لکھا کیا ہوا ہے, پروپوزڈ امینڈمنٹ بائی PPP اینڈ PMLN ان نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999. اس کے اندر 34 ترامیم, جن کو آسان زبان میں سمجھتا ہوں 34 ٹانکے, یہ 34 ٹانکے لگانے کی کوشش. ٹوٹل میں خیال ہے 37 یا 38 دفعات ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے اندر. 34 ترامیم یعنی کہ تقریباً اس کو غیر فعال کرنے کی ایک ڈرافٹ ہے. اب اس ڈرافٹ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ ان سے اس کی ایک ایک کلوز کے اوپر پوچھئے کہ یہ کس قانون میں, کس معیار پہ, جورسپروڈنس کے, نیچرل جسٹس کے یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے, کس معیار کے اوپر آپ کی کون سی ریکمنڈیشن اترتی ہے. یہ NRO نہیں ہے, یہ NRO++ ہے. اس کے اوپر اگر ہم دستخط کر دیں تو ہم بہت جمہوری ہیں, اس ملک کا نظام بہت اچھا چلے گا اور سب کچھ یہاں راوی چین ہی چین لکھے گا. تو یہ ڈرافٹ بھی آپ, یہ تو پہلے ہی سوشل میڈیا پہ گھوم پھر رہا ہے. میں آپ کو اس کی کچھ چیدہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ڈرافٹ کے اندر اصل میں چاہتے کیا ہیں. یہ آپ جتنا سنتے جائیں گے اتنا سر دھنتے جائیں گے. یہ جو 34 ٹانکے ہیں اس میں سے میں آپ کو 10-11 چیدہ بتاؤں گا, زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا آپ کی. سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ جو ہے. میں ایک چیز سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں, آج پارلیمان میں جب تقریر کی گئی تو بڑا نیب کو ڈکٹیٹر کا قانون. اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ ہسٹری میں تھوڑا سا پرپلیکس تھا کہ کیسے انسان ہے اپنے ہی لیڈر کو ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں. کیونکہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس بیسیکلی اس کا نام چینج ہوا تھا. اصل قانون تو 1997 کا احتساب ایکٹ تھا. وہ تو نواز شریف صاحب نے بنایا تھا جب وہ امیر المومنین ڈکلیئر کر چکے تھے اپنے آپ کو. تو 2/3 میجارٹی, وہ ڈکٹیٹر تو اب بن ہی جاتے ہیں. تو آج ان کے منہ سے کافی سچ نکلا پارلیمان کے اندر. لیکن چلیں اس 97 کا احتساب ایکٹ اور جو 99 کا آرڈیننس ہے جو کہ اسی کی ہی ایگزیکٹ کاپی ہے, بلکہ وہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے سارے کے سارے کو, اس کے کیسز کو اڈاپٹ کرتا ہے. اس کے جو اندر یہ تبدیلی چاہ رہے ہیں, پہلی تبدیلی ہے اپلیکیشن آف نیب جو ہے, جو قانون ہے نیب کا, وہ اس کا اطلاق 1999 سے ہو, 99 سے ہو. اس معصومانہ خواہش کے جو بینیفیشریز ہیں اس میں سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم صفدر صاحبہ, یہ سارے آ جائیں گے کیونکہ چودھری شوگر مل کیس تو ختم ہو جائے گا. وہ تو 99 سے پہلے کی اس میں ساری کرپشن ہوئی ہے. اس کے بعد اس کے بینیفیشری وہ تمام لوگ ہوں گے تقریباً جنہوں نے, جو ان دو پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے 4 ٹرمز سرو کی 90s کے ٹینیور میں. 2 ٹرمز نواز شریف صاحب کی تھی, 2 بینظیر صاحبہ کی تھی. یعنی کہ اس دور میں آپ نے جتنا بھی مال کمایا وہ سب حلال, اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہو سکے گا اگر ان کی اس چیز کو مان لیا جائے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم اپنی سلیٹ کو کلین کر دیں اور 99 سے شروع کریں
تو یہ ہے ان کی پہلی تجویز. اس کے بعد دوسری تجویز یہ ہے کہ کرپشن جو ہے، نیب کی جو کرپشن ہے وہ 1 ارب سے سٹارٹ ہو، یعنی کہ 99 کروڑ 99 لاکھ پتہ نہیں کتنے بھی آپ 99,999 کی کرپشن اگر آپ کریں، بالکل آپ کر لیں، رسیدیں پاس رکھیں، بس نیب والے اگر آئیں تو پوچھیں، بتائیں جی اس میں سے 1 چونی کم ہے، تو یہ تو نیب کی کرپشن بنتی نہیں، تو کرپشن ہی نہیں. اس سے بڑا میرا خیال میں مذاق نہیں ہو سکتا قانون کے ساتھ اگر ہم اس امینڈمنٹ کو مان لیں. امیڈیٹلی میری ذہن میں ڈائریکٹ بینیفیشری آتے ہیں رمضان شوگر مل کے کیس کے، شہباز شریف صاحب اور ان کا خاندان. اچھا، رمضان شوگر مل میں آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ اس میں کوئی شوگر کا معاملہ تھا. رمضان شوگر مل کیس میں بڑا سمپل سا کیس ہے کہ رمضان شوگر مل کے لیے ایک ڈرین بنائی گئی جو اس کے اندر سے جتنا فضلہ نکلے گا اس کو، مطلب اس کو تو امین اسلم کو بھی لینا چاہیے کہ وہ جا کے انوائرمنٹ کو پولوٹ کرتا ہے، لیکن ڈیڈیکیٹڈ ڈرین 60 کروڑ روپے کی پنجاب کے خزانے سے بنا دی گئی اپنی ذاتی مل کے لیے، شوگر مل کے لیے. وہ کیس ختم ہو جائے گا، 1 بلین سے نیچے کا ہے. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں جس میں 1 ارب کی جو ان کا سٹینڈرڈ ہے کرپشن، تب کرپشن ہوتی ہے اگر 1 ارب روپے کی، تو وہ سارے ختم ہو جائیں گے نیب سے اگر یہ والی ترمیم مان لی جائے. اگر آپ کی طبیعت اس سے بھی کوئی نہ مطمئن ہوئی ہو تو اگلی ترمیم منی لانڈرنگ کا آفینس ختم کر دیا جائے نیب میں سے. ہم جو اس وقت ان کے ساتھ بصد احترام کہہ رہے ہیں کہ آپ لیجسلیشن میں آ کے ہمارے ساتھ بات کریں، کس لیے؟ فیٹف کے لیے. فیٹف کیا کہتا ہے؟ سختی کیجیے منی لانڈرنگ کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں منی لانڈرنگ کا آفینس ختم کر دیں نیب میں سے. اچھا، ہم نے ان سے پوچھا بڑی معصومیت سے کہ یہاں سے ختم کر دیں تو کہاں، یہ کون کرے؟ انہوں نے کہا یہ بینکنگ کوڈ بس دیکھ لے اس کو. منی لانڈرنگ جیسے سیریس آفینس وہ کہتے ہیں یہ کوئی سول رانگ ہے، بس جا کے بینک شینک والے جا کے اس کو دیکھ لیں منی لانڈرنگ کسی نے کی ہے. بینیفیشریز کا نام سن لیجیے. اس وقت ایگزسٹنگ کیسز جو کہ اس وقت کورٹس میں ہیں، شہباز شریف اینڈ فیملی ٹی ٹی کا کیس جو داخل ہو چکا ہے ریفرنس، یہ امینڈمنٹ کر دیجیے، صبح ختم. آصف علی زرداری کے تمام فیک اکاؤنٹ کیسز، انور مجید اینڈ گینگ، سارے کیسز ختم. پوری جے آئی ٹی ختم. سپریم کورٹ کی وہ ساری محنت ختم. اس کے اوپر آپ ایک لکیر کھینچ دیجیے. چودھری شوگر مل، اس میں بھی ختم، ڈبل بینیفٹ اس کو. پھر آج ایک بہت سینئر پارلیمنٹیرین خواجہ آصف صاحب جنہوں نے اپنے اقامے کی اوڑ میں کافی زیادہ منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، ان کا کیس ختم. فریال تالپور صاحبہ کا کیس ختم. اور اس طرح کے بے شمار بینیفیشریز ہیں جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، وہ سارے کیسز ختم. چوتھی معصومانہ ترمیم یا ٹانکا اس کے اندر، بے نامی دار کو ایکسپلین کر دیا اپنے ترمیم کے اندر. انہوں نے کہا بے نامی دار میں آپ کی زوجہ نہیں آئے گی، آپ کے بچے بھی نہیں آئیں گے اگر وہ 18 سال سے اوپر ہیں. یعنی اس کو اگر میں ٹرانسلیٹ کروں تو میں بیوی بچوں کے نام کے اوپر اگر وہ 18 سال سے اوپر ہے اور بیوی اگر اپنا ٹیکس فائل کرتی ہے تو اس کے نام پہ جتنی مرضی کرپشن کر لوں کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ تو بے نامی دار ہی نہیں آئیں گے. اس میں تو ٹیکس قانون بھی نہیں مانتا. بینیفیشریز اس کے کون ہیں؟ اچھا، اس جو اگر یہ بے نامی دار کی ڈیفینیشن لے لی جائے، ان کی جو ڈیفینیشن ہے، تو سب سے پہلے بینیفیشری تو زرداری صاحب بن جاتے ہیں. ان کا نیو یارک کا وہ جو پینٹ ہاؤس ہے جس کے اوپر تو بڑی سٹوریز بھی چھپی ہوئی ہیں پاکستانی اخبارات کی، ان کو تو یہ مانتے نہیں ہیں، امریکہ کے اخبارات کی جو اقبال میمن کے نام ہے، اس میں بھی بچت. اچھا، تھوڑا سا میں پریشان تھا کہ یہ بے نامی دار والی ترمیم میں انور مجید بچتا ہے یا مرتا ہے، یہ میں کنفیوز تھا، اس کا جواب مجھے نہیں وہ دے سکے. اور شہباز شریف صاحب کے تمام بچے، اور شہباز شریف صاحب بھی بچتے ہیں کیونکہ وہ تو بے نامی دار ہی نہیں، ان کے وہ تو انڈیپینڈنٹ بندے بن جائیں گے اس کیس کے اندر، کیونکہ انہوں نے جو چیف منسٹر کے طور کے اوپر ان کے جتنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کرپشن کی، پیسہ کمایا اور پھر اسی پیسے کی ٹیٹیاں لگوائی، وہ سارا وائٹ ہو جائے گا. ولفل ڈیفالٹ لونز رائٹ آف، انہوں نے کہا جی یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بینک سے پیسہ لیا نہیں واپس کیا، کون سی بڑی بات ہے، اس کے لیے اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ نیب کا کیس کر دو. تو یہ کیس بھی ختم ہو جانے چاہیے. امیڈیٹ بینیفیشری جو میرے ذہن میں آتے ہیں کہ سندھ بینک سے جتنے لون لے کے رائٹ آف کیے
جس کے اندر یہ فیک جی آئی ٹی کے اندر کے کیسز ہیں، زرداری اینڈ کمپنی کے، شوگر مافیا کے کیسز سارے. ابھی شوگر رپورٹ میں جتنے کیسز نکلے ہیں جو لون رائٹ آف کے ہیں، ولفل ڈیفالٹ کے ہیں، وہ بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں پچھلے 2 دور پر. تو یہ داد دینی پڑے گی اس شخص کو جس نے یہ ڈرافٹ بنایا ہے. میرے خیال میں کہ اس اتنی ماہرانہ ڈرافٹنگ تو شاید برطانیہ اور امریکہ اور پتہ نہیں کہاں کے بڑے بڑے وکلا بھی نہ کر سکتے. اس کے بعد نیب کے اس وقت سیکشن 9 میں اس کے اوفینسز بیان ہیں. وہ ٹوٹل 12 اوفینسز ہیں. ان 12 جرائم میں سے 6 جرائم کا فوری طور پہ خاتمہ کر دیا جائے تاکہ وہ جرم ہی نہ رہے نیب کی اس میں. اور ایک جو بڑا مضبوط کیس ہوتا ہے ایسٹس کا، ایسٹس کے کیس کی بھی ترمیم کر دی گئی کہ ایسٹس کا کیس اب وہ ایسٹس کا کیس نہیں رہے گا. اب ان کی اگر یہ 6+ ترامیم کو مان لیا جائے تو اس ترمیم سے بینیفیشریز شہباز شریف فیملی، نواز شریف صاحب فوری طور پہ جیل سے باہر آتے ہیں، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، خورشید شاہ صاحب جن کی تصویر آج موجود تھی خود نہیں تھے، جاوید لطیف صاحب، مریم وغیرہ، تمام کیسز. یعنی کہ بڑا لوڈ جو ہے لائٹ ہو جائے گا نیب کا. اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا ٹانکا تھا اس ترمیم کے اندر، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن، کہ نیب کا ایگزسٹنگ قانون یہ ہے کہ جب آپ کنوکٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو سزا ہو جاتی ہے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. تو ایک اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے تا وقتے کہ آپ کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ریویو میں بھی نہ ہو جائے. یعنی کہ آج اگر آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے سزا دی اور اس سزا کے تحت آپ جیل چلے گئے اور آپ کی بیل بھی نہیں ہوتی اور آپ جیل میں ہی رہتے ہیں اور اپنی سزا بھگت بھی رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ فائنل نہیں ہے، اب اس میں اپیلوں کا پروسیس باقی ہے، تو آپ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے. تو وہی جو ماضی میں ہوتا تھا کہ جیل سے آپ الیکشن لڑیں گے، جیل سے ہی آپ پارلیمان میں آئیں گے، جیل سے ہی اگر آپ کی حکومت آ گئی تو آپ شاید وزیر بھی بن جائیں گے، تو سارا نظام آپ جیل سے چلا سکیں گے. اس کے ساتھ اسی کلاز کا ایک پلس کلاز اور ڈال دیا کہ جو ڈسکوالیفیکیشن اگر سپریم کورٹ سے ہو بھی گئی، اگر یہ مینج نہ کر پائے کسی طریقے سے اور یہ سپریم کورٹ تک آپ کی اپ ہولڈ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ڈسکوالیفیکیشن محض 5 سال کے لیے. پھر ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ انہوں نے چیز اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے اس ڈرافٹ کے اندر، کہ انٹرنیشنل ایک کلاز ہے نیب کے لاء کے اندر جس میں انٹرنیشنل میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت آئی ہوئی چیزیں، جس کے اوپر پورا فیٹف کا بھی زور ہے کہ آپ جو کراس بارڈر کرائم ہے جس میں سے منی لانڈرنگ ہے، اسے آپ باہمی تعاون کے ساتھ حل کرتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن میں باہمی تعاون کرتے ہیں، اس کی پروسیکیوشن میں، ایویڈنس گیونگ میں باہمی تعاون کرتے ہیں. اس کے لیے ایک پروویژن ہے میوچل لیگل اسسٹنس کی، اس کو ریڈنڈنٹ کر دیا. اس میں یہ لکھ دیا کہ جو باہر سے ایویڈنس آئے گا پاکستان میں وہ ڈائریکٹلی عدالتوں میں نہیں جا سکے گا. معصوم چیز یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کو قانون شہادت کے تحت کر دیا جائے. اچھا جب قانون شہادت کے تحت ہو جائے گا، اچھا ابھی ایگزسٹنگ لاء میں قانون شہادت اجازت دیتا ہے کہ میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت جو چیز آتی ہے اس کو آپ ایز ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں اگر وہ پراپر طریقے سے آئی ہو. اس میں یہ ڈال دیا کہ آپ جب اس کو پیش کریں گے تو یہ اسی چیز سے گزرے گا جو کہ ایک نارمل ایویڈنس پاکستان، اور اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ امپاسبل بنا دیا کہ وہ ایویڈنس کسی بھی طریقے سے سبمٹ ہو سکے یا اس کے اوپر کوئی چیز ہو سکے. 2 اور امپورٹنٹ جو میں چیزیں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. ایک، اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان منی لانڈرنگ کو یا کسی بھی قسم کے جرم کو ڈیٹیکٹ کرے گا، بے شک وہ اس میں خود ملوث بھی رہا ہو، اس کو پارڈن ملے، وسل بلوئنگ ہو، وہ چیز ختم کر دی گئی کہ کوئی نہ کر سکے. اور یہ اسپیسیفک کی گئی کیونکہ ایک اس وقت کیس جو جس میں ایک کو ایکیوز ہیں زرداری صاحب کے حریش، جس نے پلی بارگین کی ہوئی ہے، اور اس نے پارڈن لیا ہوا ہے، وہ وٹنس بنا ہوا ہے ان کے خلاف، وہ بھی پروویژن ختم. یعنی کہ وہ اسپیسیفک ایک کلاز جو ہے وہ اپنے ایک کیس، وہ جو شیخ رشید صاحب کا جملہ ہے کہ دیر از اے فیس بیہائنڈ دا کیس،
So these are the faces, gentlemen, behind all these cases. یہ وہ خاص چھپے ہوئے ہیں. ہر شک کے پیچھے, ہر ترمیم کے پیچھے ایک ایک, دو دو, یا کسی میں تو ایک درجن فیسز چھپے ہوئے ہیں. اور آخر میں انڈیمنٹی آخر میں انڈیمنٹی جو اس وقت ایگزسٹنگ لا میں موجود ہے, اور یہ صرف نیب کے قانون نہیں ہے, دنیا کے تمام قوانین میں, پاکستان کے قانون میں, جہاں بھی کوئی تفتیشی تحقیقاتی ادارہ ہوتا ہے اس کے افسران کو گڈ فیتھ کی انڈیمنٹی حاصل ہوتی ہے کہ آپ اگر گڈ فیتھ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے خلاف کوئی لٹیگیشن نہیں ہو سکتی, پروسیکیوشن, وہ بھی ختم کر دی گئی. یعنی کہ نیب کے لوگ کسی بھی طریقے سے بلا کسی خوف و خطر اپنا کام نہ کر سکیں, تو ادھر سے بھی کمپرومائز کر دیا گیا. اب یہ تمام چیزیں, ہم تو اس چیز سے حیران ہیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس امپورٹنٹ جنکچر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کسی طریق بھی اس چیز کے اوپر راضی ہو سکتے ہیں؟ اور آپ کس جنکچر کے اوپر اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس وقت جب پاکستان ایک اتنے امپورٹنٹ سٹیپس لے رہا ہے, فیٹف کے اس کی لسٹنگ کے لیے چیزیں پوری کر رہا ہے, ہم وائٹ لسٹ کی طرف جا رہے ہیں, آپ ہمیں بلیک کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لاز کو لے کے. یونائٹڈ نیشن چارٹر اگینسٹ کرپشن انکیٹ, اس کے ہم سگنیٹری ہیں, ہم اس کے اولین سگنیٹریز میں سے ہیں. یہ تمام قوانین ان کے ساتھ چلتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنی وہ کمٹمنٹ بھی پوری کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, مجھے اس کا یقین نہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود ہم لیجسلیشن کے لیے اپوزیشن کو بڑے کھلے دل کے ساتھ, بڑے کھلے دماغ کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے, ابھی بھی بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن ان چیزوں کے, ان شرائط کے ساتھ نہیں. جو پازیٹیو چینج آپ لانا چاہتے ہیں پرسن اسپیسیفک نہ کیجیے, کیس اسپیسیفک نہ کیجیے. یہ پرسنل سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے. اس لیے ہم آج بھی تیار ہیں, ہم کل بھی تیار ہوں گے, کس وقت بھی بات کرنا چاہیں گے اس لیجسلیشن کے اوپر, کسی اور لیجسلیشن کے اوپر. ان جو اس وقت ایگزسٹنگ بلز تھے ان کے اوپر جتنی ان کی ترامیم آئی جو مناسب تھی, بڑا اچھا کنٹریبیوشن بھی تھا, ہم نے ان کو فوری طور پر تسلیم کیا. لیکن آپ کو قانون سازی کرتے ہوئے پرسنل انٹرسٹ کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا. آپ نے یہ چیزیں سدا رہتی ہیں, قانون ہمیشہ کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ وہ والا دیکھیے پچھلے این آر او کا, اس این آر او کے خالقوں سے میری درخواست ہے اپنے پچھلے این آر او کا حال تو دیکھ لیجئے. اس ایگزسٹنگ فارم میں اگر یہ کالک کوئی بھی اپنے منہ پہ ملنا چاہے گا, یہ تو کورٹ کا ٹیسٹ ایک دن نہیں سہ پائے گی. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اس قانون سازی کے لیے آپ اس پہ پرسن اور کیس اسپیسیفک سے ہٹ کے قانون کے اندر جو بہتری ہو سکتی ہے اس پہ بات کریں, اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. میں ایک جملہ کہہ دوں. آج خواجہ صاحب نے ایک اور بات کی کہ جب ہم نے گفت و شنید کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو ہمارا سارا پڑھ دیا, مسترد کر دیا اور اعتراضات نہیں دیے. نہیں, وہ اگر بیٹھے رہتے اور اگر واک آؤٹ نہ کرتے میٹنگ سے تو جو ہم نے اعتراضات لگائے اور جس پہ گفت و شنید کی گنجائش تھی وہ ہم نے لکھ کے, مطلب شہزاد اکبر صاحب نے بتائے اور فاروق نائک صاحب نے ایک ایک نوٹ کیا. اس میں شہری رحمان صاحبہ بھی تھیں اور نوید کنور صاحب بھی تھے, ان سب نے نوٹ کیے. یہ نہیں کہ ہم نے ایسی جنرلی کہہ دیا, نہیں, ہم نے کہا ہمیں اس پہ اعتراض ہے اور اس لیے اعتراض ہے, اس پہ اعتراض ہے اور اس لیے اعتراض ہے. ایک تو میں نے یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان اعتراضات کی فہرست بھی ان کو دی. تو یہ کہیں, آپ نے کچھ کہنا ہے؟ مختصراً کر لیں. دیکھیں جی, قوانین کا جو پیسج کا مرحلہ ہے یہ پاکستان کی پارلیمان کی ہسٹری کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے. پاکستان کی ساری عوام آج عوامی نمائندوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے عوامی نمائندے جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے, جو ہمارے پیسوں کے ضامن ہیں, جو ہمارے اعتماد کے ضامن ہیں, وہ اپنی انفرادی ترجیحات کو قومی فریضے کے اوپر فوقیت دے رہے ہیں؟ کیا یہ وہی عوامی نمائندے ہیں جو قومی سلامتی کو
اپنے احتساب کے عمل سے منسلک کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ مومنٹ ہے ہماری ہسٹری کے اندر، اور عوامی نمائندوں کو بہتر طریقے سے اپنا عمل جو ہے اس کو شو کرنا چاہیے، بہتر طریقے سے اپنے فیصلے کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان کی عوام کا سیاست سے اور پارلیمان کے وقار سے اعتماد نہ ختم ہو جائے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ سجاد اکبر صاحب بتا چکے ہیں، لیکن یہ جو قوانین کی تشکیل کا عمل ہے یہ ہوا میں نہیں بنائے گئے، ایک میتھڈالوجی ہے، ایک فیکٹس کی ریکمنڈیشنز ہے، ایک رپورٹ مرتب ہونی ہے، اس کے مطابق ہر شق کو اس سے جوڑا گیا ہے۔ تو ان سے بس گزارش ہے کہ آپ عوامی نمائندے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ایکسپیرینس سیاستدان ہیں، خدارہ کچھ آپ عوام کی جو ترجیحات ہیں ان کو سامنے رکھیے، اور پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس کو اپنے انفرادی جو ترجیحات ہیں اس کے اوپر فوقیت دیجیے۔ جی شاہ صاحب